جی السلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہاں افطاری ہمارے سامنے ہے اور مفتی صاحب نے بیٹھتے ہی مجھے کہا کہتے ہیں آپ سونے کی پلیٹوں میں ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں لیکن پیتل ہوگا جی تقریباً یقیناً لیکن سونے کے چمچے ہیں. جی ہاں حضرت علامہ صاحب بات چونکہ چل رہی تھی کنکلوژن کی طرف اگر ہم آتے ہیں کس طرح سے اس چیز کو صحیح کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا شکایتیں تو ہزاروں ہیں, ہزاروں باتیں ایسی نکلتی رہیں گی جس میں کوئی نہ کوئی ایک شکایت نکلتی رہے گی, لیکن کوئی ایک حل کہ کہاں سے ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ ہم آہستہ آہستہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ نکالتے جائیں. اصل میں فیصل بھائی بہت مشکل ہے اور بہت آسان ہے. اچھا مشکلات تو بہت ہیں, بہت ہیں. آسان سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دے. یہ بھی ہمیں انڈیویجول خود ہی کرنا پڑے گا. خود کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اور ہمیں اور ہم سب کو اپنے نفس کو مارنا یہ ہماری ذمہ داری, دوسرے کی نہیں. اپنی خواہشات کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, دوسرے کی نہیں. اس سے تبلیغ سے یہ نہیں ہوگا, یہ احساس سے ہوگا, احساس بندگی سے ہوگا, تقوی سے ہوگا, خوف خدا سے ہوگا, محبت الہی سے ہوگا, عشق ربانی سے ہوگا. اگر آپ کے قلب میں طہارت ہے, صفائی ہے, پاکیزگی ہے, محبت ہے, خلوص ہے, تو پھر ہم اپنے نفس کو, چونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں خدا ہے, بے شک, ٹھیک ہے, تو جس کے دل میں اس کا رب ہوگا بالکل وہ ہر جگہ ہر انداز میں ڈرے گا. اب اس کا آغاز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے. پھر جب ہم شریک حیات کو تلاش کریں تو پھر شریک حیات کو اور دونوں کو مل کر کے اپنی تربیت کرنی ہے. واہ. اور پھر آنے والے مہمان جو دنیا میں آئیں گے, آپ کو میں اکثر اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بیٹا بیوی تلاش کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو. تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کی ماں کیسی ہو؟ بالکل. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بچوں کی ماں اچھی لاؤں تو پھر انتخاب کے لیے بھی تم کو وہی تصور کرنا پڑے گا. تو اس آغوش میں جس میں ایک نئی جنریشن پروان چڑھے گی. اب مثال کے طور پر اگر آج کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2.20 بلین صرف 1 سال سے لے کے 13 سال تک کے بچے ہیں. ہے کوئی ایسا ادارہ, ہے کوئی ایسا مقام کہ جہاں ان 1 سال سے اور 13 سال تک کے بچوں کو نئی قوم بنا دیجئے؟ یہی پاکستان, اسی سرزمین پر نیا ماحول آج سے 15 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو سب کچھ ویسے ہی ملے گا جو آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں, جس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں آغاز کرنا پڑے گا. بالکل. کیا ہمارے اندر گھر کے اندر ہم اپنی زوجہ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کا عزت دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ ان سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر صبر ہے کہ اگر کھانا لگا ہوا ہے مثال کے طور پر تو نہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں پہلے یہ نکال لیں؟ ہے اتنا صبر؟ اگر آپ کا بچہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے بابا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, انتظار میں ہیں, پہلے ماں نکال لے, پہلے بچہ نکال لے, تو اس کے اندر یہ صبر آ جائے گا. بالکل. اور اگر ہم خود جو ہے نا وہ اس باتوں میں نہیں اس کو ہم تبدیل کریں گے, چونکہ ہمیں گھر تبدیل کرنا ہے, اسی کا نام ہے قوم, اسی کا نام ہے زمانہ, اسی سے بنتا ہے ملک. بالکل. تو ہمیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت پر اگر آپ نگاہ ڈالیں, ہلکی سی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سب سے پہلے جو ہے نا وہ تعلیم, تزکیہ. دیکھیں قرآن کی تلاوت کرنا بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو آپ کا نفس پاک نہیں ہے, بالکل طاہر نہیں ہے, کیا جا رہا ہے؟
ہاں بس یہی ہمارا پیغام ہے. اور جو حضرت بات کر رہے ہیں میں یہی سوچا تھا کہ انڈا اگر باہر سے توڑ دیں تو اسپل کر جائے گا نا, پھیل جائے گا, اور اگر اندر سے ٹوٹے گا تو ایک جان آئے گی, چوزا نکلے گا اس کے اندر سے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. حضرت آخر میں ایک لفظ بس, پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے. فیصل بھائی, میرا پیغام یہ ہے کہ ایثار کا جذبہ, جب انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے لگتا ہے اور دل میں ایک محبت اور انسانیت کا جذبہ بیدار رہتا ہے, تو پھر یقیناً بہت سی چیزوں کو ہم بہتر بنانے کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ترین ممالک کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں, تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اخلاقیات کے ان پہلوؤں کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح ہمیں تربیت دی جاتی ہے, لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کو اس تربیت کے مرحلے سے گزاریں کہ جس کے بعد قومیں بنتی ہیں. تو مجموعی طور پر ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے. بے شک. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں اصلاح کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, جتنے ادارے ہیں, جتنی انفارمیشن ہے, جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ہم اسی قدر اصلاح سے محروم ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح ہو کیوں نہیں رہی. جب بھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم اصلاح کا محتاج دوسرے کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. جماعتوں کا بھی یہی حال ہے, اداروں کا بھی یہی حال ہے. جس دن ہم میں سے ہر بندے نے, ہمارے پاکستان میں 24-25 کروڑ عوام ہے, ہم میں سے ہر ایک بندے نے اصلاح کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ لیا, اسی دن سے ہمارا معاشرہ عروج پکڑتا جائے گا اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں. آمین آمین ثم آمین. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ہماری اذان کلاک ہے اور مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. قاری صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں. سو چھوٹا سا بریک اور اذان سے واپس.